अच्छा, पार्ट टू को शुरू करते हैं। आयत दैन पढ़ रहे हैं हम। सूरह अल बकरा की सबसे लंबी आयत है ये, बल्कि पूरे कुरान की लंबी सबसे लंबी आयत है। इसका पोर्शन नंबर 3 पढ़ रहे हैं हम। वल लिल, वाव हरफे अतफ है। वल लिल, और लाजिम है कि वो लिखवाए अल्लाजी, जो अलैहि उसके जिम्मे है, अल हक हक, सच लिखवाए। वलियत्तकिल्लाह, और उसे चाहिए कि वो डर जाए अल्लाह ताला से, रब्बहू अपने रब से, ताकीदन दोबारा आ गया। वला, और ना, यबखस वो कम करे, मिनहू उसमें से, शैअन कुछ भी। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा है कि जिसके ऊपर फर्ज है ना, सॉरी, जिसके ऊपर कर्ज है, वो अपने अल्फाज बोल के लिखवाए कि मैंने उससे इतने पैसों को कर्ज लिया है। ये इमला के मायनों में आया है। वल युम लिल, ये जो आया ना इमला करवाना, हम इमला जानते हैं कि एक शख्स जबानी बोल रहा होता है और दूसरा उसको राइट कर रहा होता है। वो जबानी लिखवाए बोलकर, और अल्लाह से डरे जो उसका रब है, और उसमें से कुछ भी कम ना करे। यानी ऐसा ना करे कि लिया कुछ और है, लिखवा कुछ और ले। यहाँ पे पहले हम इसको ग्रामेटिकली देख लेते हैं। वल युम लिल, वाव हरफ आतफ है, लाम लामे अमर है, युम लिल फेल मुजारा मजजूम होकर आया है। वल युम लिल में फेल मुजारा मजूम वाहिद है, मुजक्कर है, गायब है, और ये एक बाब से आया है। और इसके लाम के नीचे जो जेर आ रही है ना, असल में ये लाम साकिन होगा, लेकिन ये हमजा वसली की वजह से आई है, जेर पीछे आई है ना, तो फेल मुजारा मजूम है, वाहिद मुजक्कर गायब। और इमला से ये निकला है ना, फल वल युम लिल, मीम लाम, लाम इसका रूट वर्ड है। अल्लाह जी, जो इसम मौसूल होकर आ रहा है, और इसम मौसूल हम जानते हैं कि ये वाहिद है, और मबनी भी है, मारफा भी, अलैहि मुरकब जारी, अलहक। अच्छा, अब हम देखेंगे अलहक जो है वो इसका मफूल बनकर सॉरी, इसका फाइल बनकर आ रहा है। ले थोड़ा सा बीच में मुरकब जारी मुतालिक आ गया है, और ये इसका फाइल बनकर आ गया है, क्योंकि सीगा कौन सा है, वाहिद मुजक्कर गायब, जिसका फाइल अंदर बाहिर हो सकता है, लिहाजा यहाँ पे फाइल नजर आ गया हमें। तो यहां तक तो एक जुमला फेलिया मुकम्मल हुआ है। आगे फिर दूसरा जुमला फेलिया जो शुरू हो रहा है, वलियत्तकिल्लाह। अब हम अगर इसको अकेले को देखें ना, वलियत्तक, काफ साकिन है, लेकिन काफ के नीचे जो जेर आ रही है ना, वो आगे पीछे जो इसके बाद हमजा वसली आ रहा है उसकी है। वलियत्तक, वाव हरफ अतफ, लाम लामे अमर, यत्तक फेल आ गया, फेल आ गया मुजारे का, और वाहिद है, मुजक्कर है, गायब का, सॉरी, लामे अमर है, लामे अमर आ रहा है, तो फेल भी अमर है, फेल अमर है, जमा मुजक्कर, आ, वाहिद मुजक्कर गायब, उसे चाहिए कि वो डर जाए, वाहिद मुजक्कर गायब, वाव काफ या इसका रूट वर्ड, वकी से, उसे चाहिए कि वो डर जाए। अल्लाह, अल्लाह ताला से, माफूल क्योंकि मंसूब इसम आ गया अपने पास अपने फेल के बाद, और अल्लाह से डर जाए। रब्बाहू, जो रब है उसका, रब्बा एक इसम है, और हु भी इसम है, मुरक्कब इजाफी बन गया है। अब हम देख रहे हैं कि वजाहत तो पूरी थी, उसे चाहिए कि वो अल्लाह से डर जाए। दोबारा यहाँ ताकीदन ये बताया गया है, और ये सिफ्त भी है अल्लाह की, कि जो अपना रब है, यानी उस वो अपने रब से डर जाए। यहाँ सिफ्त भी और ताकीद दोनों बनकर आ रहा है ये मुरक्कब इजाफी। वला, और ना, यबखस वो कम करे, वाव हरफ अतफ, ला लाए नहीं, यबखस फेल मुजारा मजजूम, बा खासीन इसका रूट वर्ड है, कम कर देना, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है। और वो ना कम करे, मिन हूं उसमें से, मिन हरफे जार हूं मजरूर मुरक्कब जारी का पैटर्न मुतालिक हो जाएगा फेल के, और उसको चाहिए कि वो उसमें से कम ना करे। शयअन कोई भी चीज, कुछ भी, शयअन मंसूब इसम हमारे पास मफूल बन जाएगा फेल के लिए, और शीन छोटी या और हमजा इसका रूट वर्ड आ गया। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या कहा है, कर्जदार के लिए दयानतदारी। एक तो आप किसी का माल लेते हो, ठीक है, एक उस बेचारे ने एहसान किया कि वो आपको कर्ज दे रहा है। दूसरा, अगर आप कर्ज की कीमत में, रकम में कमी बेशी कर लेते हो, ज्यादा लिखवा देते हो या कम लिखवा देते हो, ज्यादा तो कोई भी नहीं लिखवाएगा, लाजमी बात है, कम ही लिखवाते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत चूंकि दिलों के भेद मामला जानते हैं ना, तो अल्लाह पाक ने कहा है कि कर्जदार को दयानतदारी के साथ पूरा पूरा सच बोलना है, इमला लिखवानी है, यानी बोल के, ताकि
جو ساتھ بیٹھا ہے نا، جس نے قرض دیا ہے وہ بھی سن لے، اپنے منہ سے زبانی یہ سچ بولنا ہے تاکہ قرض دہندہ بیچارہ جو دے رہا ہے اس کو قرض، اس کا حق ضائع نہ ہو۔ حق، حق یعنی کہ یہ وہ چیز ہے، جب ہم کسی کا مار لیتے ہیں نا تو وہ فساد پھیلتا ہے، معاشرتی طور پہ بھی، اور انسانوں میں ایک دوسرے کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، ایک بنے بنائے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، کاروبار ڈیمولش ہو جاتے ہیں، یعنی ہر طرح نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت زور دے کر کہہ رہے ہیں کہ جب آپ قرض دار آپ کو کوئی قرض دے، یا قرض لینے والا جو ہے وہ دیانت داری کا مظاہرہ کرے، اور بالکل ٹھیک ٹھیک املا کر کے بول بول کے لکھوائے کہ بھائی میں نے اس سے اتنے پیسے لیے ہیں اور اب میں اس کو اتنے پیسے دوں گا، تاکہ جو قرض دہندہ ہے، دینے والا ہے، اس کا حق نہ مارا جائے۔ اب ایک نیا پورشن جملے کا شروع کرتے ہیں۔ فَإِن، پھر اگر، کانا ہو، الذی وہ جو، اچھا آنسر رائٹ نہ کیجیے گا، ریموو کر کے رائٹ کیجیے گا۔ فَإِن، پھر اگر، کانا ہو، الذی وہ میم جو، آپ ریموو کر دیں، ٹھیک ہے، نہیں ہو رہا۔ الذی وہ جو، علیہ اس کے ذمے ہے، اس کے ذمے کیا ہے؟ اس کے ذمے قرض ہے نا، تو اس کے، پھر اگر ہو جو اس کے ذمے ہے، الحق حق، سفیہن نا سمجھ، او یا ضعیفن کمزور، کمزور یا بوڑھا ایک ہی چیز میں آ جاتا ہے۔ پھر اگر وہ جو جس کے ذمے ہے، اب وہ اگر ضعیف ہو یا کمزور ہو، او یا لا یستطیع وہ نا استطاعت رکھتا ہو، ان یہ کہ یملا وہ لکھوا لے، ہوا وہ، یعنی کہ وہ دستاویزات، فلیملل تو لازم ہے کہ لکھوائے، ولیہ مختار اس کا، بالعدلی عدل کے ساتھ۔ یہاں تک ایک پورشن مکمل ہو رہا ہے، اس پورشن کو مکمل کر کے ہم بریک لیں گے۔ فائن، پھر اگر، فا حرف عطف ہے اور ان شرط ہے، ان شرطی آئے گا، مضارع مجزوم ہوگا، لیکن ماضی کے اوپر کوئی اس کا اثر نہیں آئے گا۔ پھر اگر کانا ہو، کانا فعل ماضی ناقص ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ فعل ماضی ناقص جب کوئی فعل ہوتا ہے نا تو وہ اپنا اسم اور اپنی خبر بناتا ہے، تو یہاں پہ ہم اس کا اسم بھی دیکھ لیں گے اور اس کی خبر کو بھی دیکھ لیں گے۔ کانا فعل ماضی ناقص، الذی علیہ الحق، یہاں تک پورا جملہ اگر اردو میں سینس کو سمجھیں، وہ جس کے ذمے حق ہے، یہ اسمو کانا بنے گا، ٹھیک ہے۔ الذی علیہ الحق، وہ جس کے ذمے حق ہے، یہاں تک ہو گیا۔ علیہ مرکب جاری ہے، الحق مرفوع ہے، تو کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے نا، تو یہ پورا جملہ یہاں تک جو ہے اسم کانا ہے، وہ بندہ یعنی وہ انسان جس کے ذمے حق ہے۔ اصل میں یہاں پہ حق یہی ہے نا کہ قرض، یہ قرض کے معنوں میں ہی آ رہا ہے نا اس جگہ پہ۔ سفیہن نا سمجھ، سین فاہا ہو سکتا ہے یہ نا سمجھی ناپختگی میں آ جائے، یا پھر بے وقوفی میں آ جائے، یا پھر اس کو اتنی زیادہ عقل نہیں ہے، بے وقوف ٹائپ کا ہے، زیادہ سمجھدار نہیں ہے۔ او یا عطف ہے، ضعیفن کمزور، بوڑھا، ناتواں، یا پھر بچہ، جو بہت ہی بچہ ہے اس کو بھی اتنی زیادہ سمجھ نہیں ہوتی نا، تو وہ بھی کمزور ہوتا ہے، وہ بھی ناتواں ہوتا ہے، دونوں معنوں میں اس کو لیں گے۔ بعد آئین فا اس کا روٹ ورڈ آئے گا، یہ عاطفی کے ذریعے دونوں جڑیں گے اور پھر یہ بن جائیں گے خبر، خبر کانا ون، اس کو نوٹ کرنا ہے آپ نے، خبرو کانا ون بنے گی۔ او یا لا یستطیع، نہ وہ استطاعت رکھتا ہو، تا واو عین اس کا روٹ ورڈ ہے، لا لا نافیہ ہے، مضارع پہ کوئی چینج نہیں پیدا کرے گی۔ یستطیع وہ استطاعت نہ رکھتا ہو، تا واو عین اس کا روٹ ورڈ ہے، تو فعل ہے، مضارع کا واحد ہے، مذکر ہے، غائب کا صیغہ ہے، وہ استطاعت نہ رکھتا ہو، جملہ نافیہ مضارع کا بن جائے گا نا۔ ان یہ کہ ان ناسبہ ہے، اچھا وہ استطاعت نہ رکھتا ہو، ان ناسبہ ہے، یملا فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے اور منصوب ہو کر آیا ہے،
تو یہ ہے کہ وہ لکھوائے یعنی کسی اور سے لکھوا لے. ہوا وہ آدمی وہ جو ہوا ہے نا. یہاں پہ یہ ڈیٹیلس پروناؤن آیا ہے ایک ضمیر ہو کر. یہاں پر ایک جملہ مکمل بھی ہو رہا ہے. ہم اس کو مکمل جملہ بھی یہاں تک کر سکتے ہیں کہ یہاں تک جو ہے نا وہ شرط بھی ہے اور یہاں تک مکمل ہو رہا ہے تیسری خبرو ان کانا. ٹھیک ہے. خبر خبر کانا 1 خبر کانا 2. ٹھیک ہے. خبر کانا 2 ہو گئی. اب فل یم لیل یہاں سے شروع ہو رہا ہے جوابی شرط جملے کا. جملے میں جو فا ان شرط آئی تھی نا یہاں سے جوابی شرط شروع ہو رہی ہے. تو لام امر آ گیا فا ہے اور اس کے بعد لام ساکن آیا ہے. لام امر آ گیا. یوم لیل لازمی ہے کہ لکھوائے. یوم لیل فعل امر ہے. ٹھیک ہے. اور واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے یعنی اس پہ لازمی ہے یا اسے چاہیے ہے کہ وہ ضرور لکھوائے. ولیہو مختار اس کا. ولیہو مرکب اضافی بن کر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ فاعل ہے یملیل فعل کے لیے. ولیہو تو اس کے مختار کے اوپر لازم ہے کہ وہ لکھوا لے. ٹھیک ہے. بالعدلی عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ. بی حرف جار العدلی مجرور ہو کے مرکب جاری کا پیٹرن بن گیا متعلق ہو جائے گا فعل کے. تو یہ بن جائے گا جواب شرط بھی بن جائے گا. اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ایک جملہ شرطیہ ہمارے سامنے آیا جس کی جواب شرط آ کے ایک جملہ مکمل ہو گیا. اللہ رب العزت نے فرمایا کیا ہے کہ ایسا انسان جس کے ذمہ قرض ہے یعنی قرض کو لینے والا انسان جو ہے وہ اتنا دماغی طور پہ عقل مند نہیں ہے. ہوتا ہے نا ہر کیٹیگری ہر طرح کی ہوتی ہے. کوئی انسان ایسا ہوتا ہے کہ قرض دار نابالغ ہے پاگل یا گونگا ہے تو اس کا ذمہ دار شخص مکمل دیانت داری بیان کرے. کوئی نہ کوئی اس کا ولی ہوگا. کوئی نہ کوئی اس کو مطلب گائیڈ کرنے والا ہوگا نا. کوئی نہ کوئی اس کی یہ تمام قرض کے لین دین جو ہے وہ کر رہا ہوگا. تو پھر لازم اس کے اوپر ہو جائے گا. وہ جو انسان ہے نا وہ اس کے اوپر سے چونکہ وہ دماغی طور پہ اتنا سمجھدار نہیں ہے اور یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ ضعیف ہے کمزور ہے. بچہ دونوں طرح آ گیا نا ہر طریقے سے. بچہ ہے دماغی صلاحیت کم ہے ہر ایک طرح کا یا پھر وہ جاہل ہے پڑھا لکھا نہیں ہے. تو جو بھی اس کا ولی ہے جو بھی اس کے کنٹرول میں جس کو بھی اس کی اختیار حاصل ہے وہ لکھوائے گا. پھر اس کی ذمہ داری ہو جائے گی. پھر اس کے اوپر لازمی ہے کہ یہ تمام معاملات جو ہے وہ بڑی دیانتداری سے بڑی ایمانداری سے سارے معاملات کرے گا. اچھا جی یہاں پہ ہم ریکارڈنگ کو آف کرتے ہیں اور پھر اگلا پورشن ریکارڈنگ کا شروع کرتے ہیں.